لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، کیا خبر کل زمانہ تمہارے ساتھ یہی برتاؤ کرے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرنا، کیونکہ جو انسان رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ بلندی کو اللہ پاک نے عاجزی اور انکساری میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سانپ 100 سال بعد انسان بنتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ حقیقت ہے انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ انسان کے دل توڑنے کا کفارہ صرف اس سے معافی مانگنے پر نہیں پورا ہوتا۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ جہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے، خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔